اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد آل وآل محمد۔ محمد۔ برزخی بدن کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم اس بحث کی بدن مثالی کی سب سے انشاءاللہ تعالی آخری سب سے آخری عنوان کو مطالعہ کریں گے، اور وہ سنخیت کا ہونا ہے بدن اور نفس میں۔ اگرچہ یہ پہلے ہمارا ٹاپک گزر چکا ہے، اور اس جگہ بھی ہم تیزی سے گزرتے ہوئے ملکات کے مورد میں انشاءاللہ قدم رکھیں گے۔ بدن اور نفس کے درمیان جو سنخیت کی بات ہے وہ پہلے گزر چکی ہے کہ ایک سازگاری، ایک اس کے اندر تعلق و ربط، اس کی گنجائش کا ہونا ضروری ہے، وإلا دونوں ایک دوسرے سے متعلق نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی چند احادیث سے استفادہ کیا ہے، اور وہ استفادہ اس طریقے سے کہ تناسخ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ تناسخ ایک ملکی ہے اور ایک ملکوتی ہے۔ ملکی تناسخ وہی تناسخ ہے جسے عقائد میں باطل قرار دیا گیا ہے، یعنی اس دنیا سے انسان کی موت کے بعد انسان کی روح کا کسی اور بدن میں آ جانا، ہندوؤں کا جو نظریہ ہے یہ باطل ہے، کفریہ نظریہ ہے اور ممکن نہیں ہے، چونکہ سنخیت کے عین خلاف ہے کہ اس دنیا میں کسی اور بدن میں روح کا آ جانا موت کے بعد، وہ اس کو اسی کی سزا اور جزا قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اسی معنی میں اگر آپ آئیں اگلے جہان میں، کیونکہ سنخیت میں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے روح کا متعدد ابدان سے تعلق قائم کرنا، تو اس دنیا میں تو بلا شک و شبہ روح کا فقط ایک بدن سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اور جب موت کے بعد انسان کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر اس بدن کے علاوہ کسی اور مادی بدن میں کبھی بھی روح نہیں جائے گی۔ اگر ایک سے زائد بدن یا ایک سے زائد بدن کی تشریح بھی یہی بنتی ہے کہ انسان کا جو اس کی زندگی میں، پہلی زندگی میں جسے وہ پہلا جنم کہتے ہیں، بدن کے ساتھ ارتباط تھا، اب اس ارتباط کو چھوڑ کے اس نے کسی اور بدن سے تعلق قائم کر لیا۔ یہ تناسخ ہے، یہ کفریہ ایک نظریہ ہے، کسی طور پہ بھی سنخیت اس میں موجود نہیں رہتی۔ لہٰذا یہاں پہ مادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ سنخیت کا نظریہ باطل اعتقادات میں شمار کیا گیا، اس کے دلائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان میں سے ایک دلیل سنخیت کا نہ ہونا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے بدن مثالی۔ بدن مثالی میں اس اعتبار سے، کیونکہ اب دو پہلو ہمارے پاس ہو گئے نا، ایک دفعہ ہے متعدد ابدان سے تعلق روح کا پیدا کرنا، اور ایک دفعہ ہے کہ ایک ہی روح کا پہلے والے بدن کو چھوڑ کے کسی اور بدن سے تعلق پیدا کرنا۔ دونوں باتیں ایک ہیں لیکن جہت مختلف بن رہی ہے۔ یعنی ایک دفعہ بدن مادی سے ایک دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تناسخ یہ ہے کہ بدن کا پہلے والے روح کا یا نفس کا پہلے والے بدن سے تعلق چھوڑ کے دیگر ابدان سے تعلق پیدا کر لینا۔ صحیح؟ مادی جہان میں یہ ناممکن ہے، یا یہ کہ موت کے بعد روح کا پہلے والے بدن سے تعلق چھوڑ کے یا ترک کر کے کسی اور دوسرے بدن سے تعلق پیدا کر لینا۔ مثلا چور تھا تو چوہے کی شکل میں آ گیا، اب چوہے کے بدن سے پیدا کر لیا تعلق۔ یہ تناسخ ہے، محال ہے۔ یہ تناسخ نہیں ہے کہ ایک شخص مرا، اس کی روح کا تعلق بدن سے جدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بدن میں دوبارہ روح اس کی پلٹا دی یا اس سے تعلق قائم کر دیا۔ یہ تناسخ نہیں ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام افراد کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ تناسخ کب ہے؟ پہلے بدن کو ترک کر کے کسی اور بدن سے تعلق پیدا کرنا۔ اچھا، یہاں پہ آ جائیں اب ہم بدن مثالی پہ۔ بدن مثالی میں بلا شک و شبہ روح متعدد ابدان رکھ سکتی ہے۔ صحیح ہے؟ بدن برزخی میں متعدد ابدان، وہی ملکات کی صورت جو بنتی ہے اس کی،
رکھ سکتی ہے کہ ابھی ہم پڑھیں گے. لیکن یہاں پر بھی اس معنی میں تعلق باطل ہے کہ اگر نیک روح تھی اور اس کے لیے جو جزا بنتی تھی، اس کے عمل کا جو اثر بنتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ ہونا چاہیے تھا، وہ جنت تھی، لیکن روح جڑ گئی جا کے جہنم کے ساتھ، بندروں کی صورت میں وہ آشکار ہو جائے. یہ ناممکن ہے. کیوں؟ چونکہ خیر کا تناسخ کس کے ساتھ ہے؟ وہ نعمات کے ساتھ ہے، وہ انعامات کے ساتھ ہے، وہ جزائے خیر کے ساتھ ہے، اور شر کا جزائے شر کے ساتھ ہے تعلق. یہ سازگاری اور سنخیت لازم ہے. صحیح؟ یعنی ملکوتی جو تناسخ ہے وہ اگرچہ باطل نہیں ہے، لیکن اس معنی میں بطلان اس کا موجود ہے کہ روح شر وہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے درجے تک نہیں پہنچ سکے گی. ایسا نہیں ہے کہ جس نے بندر بننا تھا وہ بہترین فرشتے کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، یا جس نے بہترین اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کیا اور روح قدسی قرار پایا، وہ نعوذ باللہ بندر کی شکل میں آشکار ہو جائے. روح بندر ادھر بندر سے تعلق قائم نہیں کر سکتی. صحیح ہے؟ یہ ہمارے پاس بدن مثالی میں تناسخ کے باب سے یہ بات آئی. قرآن کریم کی انہوں نے بعض آیات سے بھی استفادہ کیا ہے کہ بعض افراد کے ملاقات ہر دو طرح کے ہوتے ہیں. ملاقات راسخ ہیں، جیسے سابقہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک وہ ملاقات راسخہ ہیں کہ جو اصلاً زائل ہو ہی نہیں سکتے. ان کے لیے تو قرآن نے کہا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. لیکن ایک وہ ہیں کہ جن کے ملاقات راسخ ہیں لیکن اس سطح تک نہیں پہنچے کہ وہ زائل نہ ہو سکے. ان کے لیے قرآن کریم میں آیت وارد ہوئی کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کہ پہلے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے عمل صالح کو بھی انجام دیا اور برے اعمال دوسری طرف انجام دیا، اور ان میں خلط ہو گیا. یہاں پہ پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان کے لیے مرحلہ. ہم حدیثیں جلدی سے پڑھتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ بدن اور اس کے نفس میں سنخیت ہونی چاہیے. بس سنخیت کی ہم نے ادھر دو پہلو پڑھ لیے. ایک دفعہ ایک روح کا ابدان مختلف ابدان کے ساتھ تعلق اس دنیا میں تو محال ہے. صحیح ہے؟ اس دنیا میں تناسخ ملکی اسے کہتے ہیں، یہ کفر ہے اور باطل ہے اور ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے. لیکن تناسخ ملکوتی وہ ممکن ہے. صحیح ہے؟ ابدان مثالیہ کے ساتھ ایک روح تعلق قائم کر سکتی ہے اور اس کے مختلف ابدان ہو سکتے ہیں. مثلا حضرت جبریل علیہ السلام بدن مثالی ایک جوان کی شکل میں اختیار کر رہے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں داہیہ قلبی کی شکل اختیار کر رہے ہیں. تمثل جو بدن ان کا اختیار ہو رہا ہے. لیکن اس معنی میں بدن مثالی میں بھی باطل ہے روح کا تعلق پیدا کرنا، کہ روح اگر نیک اعمال کو انجام دیتی رہی ہے تو اس کے آثار کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ جوہر کو افاضہ کرے گا، جو صورت عنایت کرے گا، وہ بھی اس سے سازگار ہونی چاہیے، اور جو برائی ہے وہ برائی سے سازگار ہونی چاہیے. حدیثیں چند پڑھتے ہیں اور یہ باب ہمارا ختم ہوا جائے گا، اور پھر ہم ملاقات کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. امام باقر علیہ السلام سے زرارہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، الکافی میں جناب کلینی نے اس کو ذکر کیا ہے. معتبر حدیث ہے. فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام ان اللہ عز و جل قبل ان یخلق الخلق، اللہ عز و جل قبل اس کے کہ مخلوق کو خلق کرتا، قال تو اس نے فرمایا کن ماء عذبا، کہ شیرین پانی میٹھا پانی بن جاؤ، اخلق من کا جنت و اہل طاعتی، کہ اس میٹھے پانی سے میں جنت اور اپنی اطاعت کرنے والوں کو خلق کروں گا. وَكُن ملحن اجاجا، اور پھر پانی کو کہا کہ تم کھارا اور نمکین پانی بن جاؤ. اخلق من کا، میں تجھ سے خلق کروں گا ناری جہنم اور اہل معصیتی، اور گناہگار افراد معصیت کار. ادھر آپ توجہ کریں چونکہ آگے بڑی دلچسپ روایات آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو خلق کیا ہے، تو یہاں پہ سمجھانے کے لیے بعض الفاظ، یعنی الفاظ جو بہترین بن سکتے ہیں ان الفاظ کا استعمال قرآن اور اہل بیت نے کیا ہے.
وائلا وہ جو مرحلہ ہے وہ مادے کا مرحلہ نہیں ہے کہ ہم مادی مثالیں لے کے ہیں. مثلا پانی سے چونکہ ہر شے بنتی اور حیات پاتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو لے لیا. اہل حدیث منہج ادھر کہتا ہے کہ لفظ پانی آیا تو آپ پانی قرار دیں، یہ مادی پانی قرار دیں. تو وہاں پہ سوال پیدا ہوگا، ادھر لفظ آ رہا ہے قبل ان یخلق الخلق، مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی سے کہا کہ کن ماء عذبا یا کن ماء ملحا، کن ملحن اجاجا. صحیح ہے؟ تو یہ جو ملحن اجاجا ہے یا ماء عذبا ہے، یہ مخلوق کے خلق کرنے سے پہلے تو خلقت تو ابھی ہے ہی نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ در حقیقت ایک مرحلے کی طرف اشارہ ہے. اس کے الگ الگ نام رکھ دیے گئے ہیں. ممکن ہے کہ عرفان میں اسے آیان ثابتہ کہا جائے. اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، چونکہ مشا، حکمہ مشا اور حکمت مطالعہ، ان دونوں کا مشرب جدا ہے. حکمت مطالعہ اصالت وجود پہ کھڑا ہے، حکمت مشا کاملاً اصالت وجود کے اوپر نہیں ہے. حکمت مشا کے مطابق حقیقت انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. اب یہ حیوان ناطق تو انبیاء علیہ السلام میں بھی ہے اور فرعون اور نمرود میں بھی ہے، امام حسین علیہ السلام میں بھی ہے اور یزید لعین میں بھی ہے. تو یہاں پہ بڑا ایک پھر غوغا برپا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مطابق تو سب انسانوں کی حقیقت ایک ہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حکمت مطالعہ اس کا بہترین آ کے جواب دیتی ہے اور اس بات کو کاملاً رد کرتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. صحیح ہے؟ ممکن ہے کہ بدن کے اعتبار سے جو ذرات مادی ہیں ان میں کسی نوع کا اشتراک پایا جائے، شباہت کا اشتراک پایا جائے، لیکن وہ جو جوہر اللہ تعالیٰ نے جس سے خلق کیا ہے وہ جدا ہے. وہ ہمارے پاس بیان بعض معتبر احادیث سے بھی آتا ہے اور پھر یہ فلاسفہ اور عرفا بھی اسے ثابت کرتے ہیں. اس لیے ہم صرف مماثلت اور تشابہ کی وجہ سے ایک حکم دوسرے کے اوپر نہیں لگا سکتے. مثلا جسم میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسی مادی جہان کے ذرات ہیں، ٹھیک. البتہ جو اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں، وہ اس میں بھی پاکیزہ ترین اور کامل ترین ذرات ہیں بدنی. اس لیے ہر بدن کے ساتھ روح نبی یا روح امام تعلق نہیں قائم کر سکتی. اس کے لیے خود ایک طہارت اور ایک قوت کی ضرورت ہے، چونکہ بہت بدن میں قوت ہونا لازم ہے. ضعیف ابدان انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی ارواح کے متحمل نہیں ہو سکتے. طہارت کی بھی اسی طرح سے منازل ہیں کہ اطہر ترین، پاکیزہ ترین اسلاب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قرار دیا ہے. لیکن ابدان بالآخر اس دنیا کی ہی مادی ذرات ہیں. ان ذرات میں بھی ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عالی مرتبہ بھی رکھا ہے اور دانی اور پست ترین مرتبہ بھی رکھا ہے. مادی اس کائنات کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے عالی مراتب بھی رکھے ہیں اور اس کی نسبت دانی اور پست مراتب بھی رکھے ہیں. لیکن یہاں پہ حقیقت اہل بیت علیہ السلام یا حقیقت انبیاء علیہ السلام جب اس کی بات آتی ہے تو وہ زبان روایات ہمارے سامنے جدا ہوتا ہے. اس کو آپ ادھر دیکھیں. بس ایک تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا جو جنت میں جائے گا اور جو اہل اطاعت بنے گا اس میں اس جوہر کا ایک خاص حصہ ہے. ابھی ہم نئی عقلی دلائل کے ساتھ پہنچ پا رہے، یا فی الحال ہم کوئی کشف و شہود کی نئی کتابوں کی اصطلاحات پڑھ رہے. ہم وہی سے استفادہ کرتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں بیان کیا. لیکن سنخیت کا یہاں پہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے قاعدہ یا نہیں. توجہ آپ نے سنخیت پہ رکھنی ہے. مائع عذب کا تعلق کس سے ہے؟ جنت اور اہل طاعت. مائع عذب سے بنا ہو اور ناری ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے روایات انہوں نے لائی روایات سنخیت کو بیان کرنے کے لیے، جبکہ یہ روایات ایک اور امر کو بھی بیان کرتی ہیں کہ کن جوہروں سے چیزیں وجود میں آئی ہیں. واضح بات. لہذا اہل نار اور اہل معصیت وہ کس سے بنے ہیں؟ ملحن اجاجا. ہاں صحیح، تلخ ترین کڑوا پانی اس سے. ان دونوں میں سنخیت ہے. صحیح ہے، ان دونوں کے درمیان سنخیت پائی جاتی ہے. اگلی روایت دیکھیں. اگلی روایت امام سجاد علیہ السلام سے ہے اور یہ بھی معتبر احادیث میں سے ہے
کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل خلق النبیین من طینۃ علیین. بس ادھر ماں کا لفظ آیا ہے. آپ ان الفاظ کو بھی تھوڑا اگر اپنے پاس جمع کرتے رہیں تو نتائج آخر میں آ سکتے ہیں، لیکن سنخیت کا قاعدہ ثابت ہو جاتا ہے. چونکہ جو فلسفہ اور عرفان کے بیجا ایک تو ہوتا ہے نا حد اعتدال میں آپ کا تنقید کرنا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہائپر ہو جاتا ہے بندہ اور اس کا غصہ اور غضب اس کی عقل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر کفر و شرک کے فتوے بیجا طور پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس نوعیت کے افراد آ کے قاعدہ سنقیت پہ پہلے اعتراض کرتے ہیں اور دلیل بھی کیا دیتے ہیں. دیکھیں آگ اور ٹھنڈک میں کہاں سنقیت، آدم ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ نماز سے کسی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ کیسے ادھر؟ یا میری بیٹی جو ہے نا میرے نور چشم ہے، صحیح، میری آنکھوں کا نور ہے، تو بیٹی کے ذریعے سے کسی بندے کو نظر آتا ہے. یہ ایک محاورتاً ہے کہ یہ میرے لیے باعث سکون ہے. حقیقت میں قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے وہ یہ بیان کرنا اس میں مقصود ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان مقاصد کی حامل آگ نہیں ہے جو نمرود نے بھڑکائی تھی، بلکہ ان کے لیے سلامتی بن گئی ہے. یعنی امنیت بن گئی ہے. آگ جلائے گی نہیں، آگ جلائے گی نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ کھڑی کی، اور رکاوٹ بھی ان طبی قوانین کے تحت ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابھی تو یہ کرتب بہت سارے افراد ملنگ طبقہ دکھاتا ہی ہے، وہ پٹرول وغیرہ ظاہری طور پر پی جاتے ہیں اور ساتھ کوئی کیمیکل ہوتا ہے، اس کیمیکل کی وجہ سے اندر سے آگ نکل رہی ہے منہ کے اندر سے، لیکن آگ لگ نہیں رہی آپ کو. آپ کے پاس اس طرح کے کیمیکل کی شیٹس ہیں، عام سی شیٹ ہوتی ہیں، فوائل جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر آگ نہیں لگتی. آپ اس پہ کوئی بھی چیز چھڑک دیں، اس لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی نہیں. یہاں پہ کہ سنخیت کا قاعدہ ہی تبدیل ہو گیا. صحیح، یعنی ظاہری چند مثالیں لا کے آپ عقلی قواعد کو رد نہیں کر سکتے. اس جگہ پہ اب کلمہ طینت ہے. امام سجاد علیہ السلام دیکھیں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ عز و جل خلق النبیین من طینۃ علیین. علیین کی طینت سے اللہ نے نبیوں کو خلق کیا ہے. لیکن علیین کی طینت سے انبیاء کے کن چیزوں کو خلق کیا؟ قلوبہم و ابدانہم. نبیوں کے جو قلوب سے ادھر مراد ارواح ہے، ان کے نفوس ہے. صحیح ہے، قلوب سے کیا مراد ہے ادھر؟ ارواح. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ابدان. دیکھیں ابدان پھر ہر جگہ پہ ہوئے یا نہیں؟ یہ چونکہ مرحلہ ہے قبل ان یخلق الخلق. اب قبل ان یخلق الخلق کا کیا مطلب؟ ممکن ہے کہ خلق جزی مراد ہو. خلق جزی، چونکہ جہان عقل میں تو جزی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ایک بحث آپ لوگ منطق میں جو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کسی مورد میں پڑھیں گے کہ کلی طبیعی کے افراد اسی کے ضمن میں موجود ہوتے ہیں. کلی اور جزی کا مفہوم، اور پھر اسی سے ہم ایک مطلب کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. البتہ یہاں پہ حقائق ہیں، مفہوم نہیں ہیں، وجودی اشیاء ہیں. خوب آپ آ کے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے قلوب اور ابدان کس سے خلق ہوئے ہیں؟ علیین کی طینت سے. وخلق قلوب المؤمنین من تلک الطینہ. اور مومنین کی ارواح اور قلوب کس سے خلق ہوئے ہیں؟ جس سے انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور ابدان دونوں خلق ہوئے تھے. لیکن مومنین کے اس طینت سے جس سے انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور ابدان ہر دو خلق ہوئے ہیں، اس طینت سے مومنین کے کیا خلق ہو رہے ہیں؟ فقط اور فقط ارواح، فقط اور فقط قلوب. ہاں پھر وخلق ابدان المؤمنین من دون ذالک. لیکن مومنین کے ابدان کس سے خلق ہوئے؟ اس سے نیچے ایک سطح کی مٹی سے. یعنی مومنین کے ابدان اس سے نہیں خلق ہوئے، ابدان اس سے بھی نچلے مرتبے کی مٹی سے. لیکن ارواح کس سے خلق ہوئے ہیں؟ وہ اعلیٰ ترین مٹی سے. صحیح. پھر آگے ہیں وخلق الکفار من طینۃ سجین. سجین کی طینت سے کفار کو اللہ نے خلق کیا. قلوبہم و ابدانہم.
ان سجین کوئی سجن کی جمع ہے؟ وہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صحیح ہے۔ ان کے قلوب اور ابدان ہر دو کس سے ہیں؟ وہ طینت سجین سے ہیں، یعنی طینت سجین کفار کے ارواح بھی انہی سے اور ابدان بھی انہی سے۔ فقلوب المؤمنین مؤمنین فقلوب المؤمنین تحن الی ما خلقوا منہ، مومنین اس کی طرف سے بڑھتے ہیں محبت کے ساتھ۔ حنان کہتے ہیں نا، بڑی ایک شفقت اور محبت کا احساس پانا، جیسے ماں کی گود میں بچہ جو ہے وہ احساس آرام پاتا ہے، تو مومنین جس سے خلق ہیں اس کے پاس جا کے انہیں سکون ملتا ہے۔ وقلوب الکافرین تحن الی ما خلقوا منہ، اور کافروں کو وہاں سکون ملتا ہے جس سے وہ خلق کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی روایت دیکھیں، چند روایات پڑھ لیں پھر انشاءاللہ یہ سوال۔ کفار اور مومنین کی جو ارواح ہیں وہ پہلے سے خلق شدہ ہیں۔ دیکھیں نا، لازم ہوتا ہے، ہم تو یہ پڑھ چکے نا کہ جہان عقل میں ارواح کو اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، اور کسی مورد میں بھی بدون بدن روح نہیں ہوتی، لیکن روح کی ابدان جو ہیں وہ ان کے اسی کے مسانخ یا اسی سے سازگار جہان کے ہمراہ ہیں۔ یہ سزا اور یہ چیزیں تو پھر دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود خلق کی یہ ارواح جو ہیں، کفار اور مشرک ہو گیا یا مومنین کا ارواح جو پہلے سے ہی خلق شدہ ہے، کہتے ہیں ان کا دیکھیں ارواح تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خلق کی، لیکن ہر شے جو خلق ہو رہی ہے اس کے اندر جس چیز کا تقاضا تھا فقط اس کو لے کے آ رہی ہے۔ نہیں قبلہ یہاں پہ نا ذہن میں شبہ وارد ہوتا ہے، مثلا جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ مومن ہے، کہ یہ مثال کافر ہے۔ وہ کیوں کافر ہے؟ یہ اپنے ان جو جرائم انجام دیتا ہے اس کی وجہ سے کافر ہے۔ اب ایک کافر ہے کہ اس کی روح ہی پہلے سے ہی خلق کی گئی، کس سے؟ من طینۃ السجین، ٹھیک ہے، ہو گیا سجین، سجین، تشدید والا وہ، ٹھیک ہے، سجین، اب وہ پہلے سے ہی خلق اس سے ہوا ہے۔ یہ میرا خیال ہے ساری روایات ایک دفعہ پڑھ لیں پھر اس سوال پہ تبصرہ کرتے ہیں، ورنہ ایک دو روایتوں پہ ہی تبصرہ اور پھر ہم دوبارہ وہی روایتیں پڑھیں تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے یہ روایتیں ختم ہونے دیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اگلی روایت ہے، یہ بھی سندن صحیح ہے، معتبر ہے، جابر جعفی سے نقل ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ خلق المؤمن من طینۃ الجنان، اللہ نے مومن کو خلق کیا ہے جنتوں کی مٹی سے، طینت سے، وَأَجْرَى فِيهِم مِّن رِيحِ وَرُوحِهِ، اور اپنی روح کی ریح سے، صحیح ہے، کیونکہ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح کی ہوا یعنی ریح سے ان میں جاری کی ہے، صحیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی۔ فَلِذَلِكَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اس لیے مومن اپنے باپ اور اپنے ماں کی وجہ سے مومن کا بھائی ہے۔ اصل باپ اور ماں، اس کا مطلب ہے وہ قرار پائے۔ ہم پہلے ایک پڑھ چکے ہیں نا، دیکھیں جو اصطلاحات ہیں نا وہ بڑے پیمانے پہ بعض چیزوں کو حل کرتی ہیں۔ مثلا عرفان میں کلمہ آدم دو معنی میں آتا ہے، آدم جزی وہ تو ابو البشر ہے اس دنیا میں، لیکن جب کہا جاتا ہے آدم تو اس سے مراد انسان کامل ہیں۔ آدم یعنی وہ روح جمعی یا عقل اول یا جو بھی ہم بعد میں اسے پڑھیں گے، وہاں پہ ہم نے 3 مراحل پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خداوند متعال نے خلق کی عقل اول کو اور نفس کلیہ کو، صحیح ہے، اس سے پھر ایک خلقت سامنے آئی کثیر، پھر عالم مثال میں کیا ہوا، نفس کلیہ ہے یا، اور پھر ادھر ہم نے بتایا کہ آدم اور حوا کی مثل ہے، یہ سابقہ درس میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں جو ترتیب ہمارے پاس بنتی تھی اگر اس کو ہم ایک دفعہ دہرا لیں تو اچھا ہے، ہاں، کہ وہ ہمارے پاس تھا کہ عالم جباروت میں عقل اول وہ مثل آدم ہیں اور نفس کلیہ مثل حوا ہیں، صحیح ہے، آدم علیہ السلام، البتہ ادھر آدم سے مراد یہ ابو البشر آدم علیہ السلام نہیں جس کی نسل سے ہم ہیں، کیونکہ اس ماڈل کے اوپر آتے رہیں گے، جہان بنتے رہیں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا جب ختم ہوئی تو اب کوئی دنیا ہی نہیں آتی، وہ خدا کے جو کلی قوانین ہیں اور کلی جو خلقت ہے اس کا نمونہ آتا رہے گا اور یہ آزمائش ہوتی رہے گی۔ بس عالم جباروت میں کیا تھا
آدم عقل اول قرار پائے اور حوا نفس کلیہ، اور ان سے ایک کثیر خلقت اللہ تعالیٰ نے صادر کی. حضرت ہوا کو صحیح. وہاں پہ دیکھیں کلی ہے، وجود وجود جمعی ہے. صحیح. صحیح. پھر عالم ملکوت میں نفس کلیہ، صحیح، نفس کلیہ ہمارے پاس ہے اور طبیعت کلیہ ہے. نفس کلیہ قرار پاتا ہے مثل آدم، اور طبیعت کلیہ جو تمام ابدان میں اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے یہ مثل حوا ہے، اور یتولد منہ، اور ان سے پھر بہت سارے نفوس جزیہ اللہ نے خلق کیے، لیکن جزیہ ملکوتیاں ہیں. یہ نفوس جزیہ ملکوتی ہیں. میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں چونکہ آج کے جو دور ہے سائنس کا وہ آپ کے لیے بہت سارے مثالوں کو قریب کر دیتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جزیہ کا آغاز کس جہان سے ہو رہا ہے؟ عالم جبروت، عالم مثال سے، عالم جبروت سے نہیں. عالم جبروت میں عقل اول ہے اور نفس کلیہ ہے، اور ایک کثیر خلقت اللہ تعالیٰ نے خلق کی. عالم ملکوت یا عالم مثال میں کیا ہے؟ نفس کلیہ اور طبیعت کلیہ ہے، اور اس طبیعت کلیہ اور نفس کلیہ کے ارتباط سے اجزاء نفوس جزیہ ملکوتیاں ہیں، مثالیاں ہیں، یعنی ابدان مثالیہ کے ساتھ ہیں وہ. صحیح. اور تیسرا ہمارے پاس ہے اس دنیا میں آدم و حوا، جن سے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام بشریت کو ادھر خلق فرمایا. بس جزی ادھر بھی جزی ہے اور ملکوت میں، یہ دو جہان ہیں جزی. خوب، اس سے اوپر والا جہان کلی ہے، ابھی نہیں جزی طور پہ افراد سامنے آئے. عالم جبروت میں جزی طور پہ افراد سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں. اس کی مثال میں سمجھانے کی خاطر اگر دینا چاہوں، بادل ہیں جس سے لاکھوں قطرے نکلنے ہیں، لیکن ابھی برس نہیں رہا بادل. تو ابھی ایک بادل ہے یا ہمیں پانی کا سرچشمہ نیچے دکھائی دے رہا ہے قطرات میں، بس بادل کا مرحلہ جبروت ہو گیا. بادل سے پھر وسط آسمان میں آگے آپ سمجھ لیں مثال ہو گیا، اور جب زمین پہ گرے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عالم مادہ ہو گیا. خوب، اس طرح اور بھی آپ کچھ مثالیں اپنے طور پہ لا سکتے ہیں تاکہ مفہوم کلی کو وجودی طور پہ سمجھیں. بادل ایک وجودی خلقت ہے جس میں یہ سب قطرات موجود ہیں. یا اسی طریقے سے آپ دوات کو لے لیں اور اس کے اندر قلم ہے، اس لیے ان مراحل کو قلم اعلیٰ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ جو دوات ہے اسی سے سارا کا سارا لکھا جائے گا، لیکن ابھی یہ نئی کتاب پوری لکھی گئی تو یہ ساری کتاب حروف کہاں پہ پوشیدہ ہے؟ ابھی وہ اس دوات کے ضمن میں موجود ہیں یا نہیں؟ یہ عالم جبروت ہو گیا. وہاں سے جب نکالے آپ نے اور ابھی لکھنے کے لیے آپ بالفرض کوئی مرحلہ طے کریں، ہم درمیانہ مرحلہ کہہ لیں جس میں جزی اس کا مرحلہ آ جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ مثالی اس کا بدن، لیکن جزی ہے. بس جزیات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عالم مثال اور عالم طبیعت سے، عالم مادہ سے. خوب، اب یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ در حقیقت خلقت سے بھی جب پہلے کی بات ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ اسماء و صفات سے پھر تعلق رکھ رہی ہے، اور اسماء و صفات کے بعد پھر یہ اسی کے مطابق چیز سامنے آئے گی. خوب، ابھی آپ یہاں پہ آئیں دیکھیں کہ آگے امام کیا فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَصَابَ رُوحًا مِّن تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، کہ ان ارواح میں سے اگر کوئی روح فی بلد من البلدان حزن، کہ کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے وہ حزین ہو جاتی ہے. حزنت ہذہی، تو یہ دوسری بھی جو اس کا بھائی تھی اس مورد میں وہ بھی حزین ہو جاتی ہے. لأنہا منہا، کیونکہ یہ بھی اسی بادل سے مثلاً ربط اور تعلق رکھتا تھا. اگلی روایت دیکھیں تیزی سے. مومنین کے بارے میں کہا، کیا کفار بھی ایسی ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر مومنین کے ربط ہے ارواح کا. دیکھیں یہ جو ارواح ہے نا، ان کے ارتباط کے اوپر ابھی ہم بحث نہیں کر سکتے. روایات نے جو بیان کیا اس کی بہترین تشریح، چونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ وحی کے مقابلے میں علوم نہیں ہیں، وحی کی تشریح ہیں یہ علوم. صحیح ہے، اور معیار وحی ہمارے لیے صداقت کا اور حقانیت کا اپنی جگہ ہمیشہ باقی ہے. چونکہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ غیر معصوم حضرات کے نہ مکاشفات نہ مشاہدات ادھر تک پہنچتے ہیں، وحی آ کے پیغام دیتی ہے اس کا.
تو یہاں پہ بھی یہ والے اسرار ایسے ہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقط مکتب تشیع میں حسن پایا جاتا ہے کہ معتبر یہ والی احادیث ہیں. اہل سنت میں بھی ہیں کچھ، لیکن ان کے یہاں سندن معتبر نہیں ہے. عالم زر کی یہ 1-2 روایتیں ان میں سندن آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وسیع ذخیرہ اس کا موجود ہے. اب اس کی کیا تشریح کریں؟ جیسے آپ تشریح میں اصل میں سارے سوال کر رہے ہیں کہ میں آخر میں اس حوالے سے کچھ تبصرہ مختصر سا کر کے آگے چلتا ہوں، چونکہ ہم نے سنخیت کو دیکھنا ہے. ادھر ہمارے لیے قاعدہ سنخیت روایات سے دیکھیں ثابت ہو رہا ہے، چونکہ یہ اس لیے ہمارے لیے مہم ہے کہ جب ہم یہ مطالب بیان کرتے ہیں تو اگلا فلسفہ عرفان کی تشریحات پہ پہلا آ کے وار کرتا ہے کہ قاعدہ سنخیت باطل قاعدہ ہے. چونکہ کیوں باطل قاعدہ؟ وہ کہتے ہیں کہ عبد اور مولا میں، خالق اور مخلوق میں کہاں سے سنخیت آ گئی؟ چونکہ انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کاملاً مخلوق سے جدا ہے، کٹا ہوا ہے، کاملاً رابطہ منقطع ہے. عرفان اس کا شدت سے انکار کرتا ہے کہ کیسے رابطہ منقطع ہے. یہ جو خالق اور مخلوق کا رابطہ، یہ بھی سنخیت ہے اس میں؟ سنخیت لازمیت ہے، جہاں رابطہ وہاں سنخیت ہے نا. اور وہ حکمت مطالعہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے حل کی، اور عرفان بہت پہلے اسے حل کر چکا تھا. اور وہ سنخیت کیا ہے؟ وجود میں. وجود میں سنخیت ہے، نقائص میں تھوڑی ہے. وجود کے علاوہ کسی چیز میں سنخیت بن ہی نہیں سکتی. یہی پوری بدایت الحکمہ کا آغاز پڑھیں تو وہ یہی ہے کہ مفہوم الوجود مشترک معنوی، پھر مفہوم وجود ایک ہے، پھر آگے آتے ہیں اصالت وجود، پھر اصالت وجود کی تشکیک کے قائل ہوتے ہیں، پھر مراتب لے کے آتے ہیں. تو وہ ثابت ہی کرتے ہیں کہ اس میں پھر احکام سلبیہ وجود بدایت الحکمہ میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ وجود جو ہے وہ لا یتثنی ولا یتکرر، تکرار نہیں ہے اس میں. صحیح. اور پھر دیگر خصوصیات وہ بیان کرتے ہیں. تو سنخیت وجود میں اس لیے آپ کی خدمت میں سوال پیش کر دیا کہ سنخیت کے قاعدے کا بقیہ اعتراض کہاں پہ کرتے ہیں. چونکہ حوزہ جات علمیہ میں تقریباً 1000 سال سے 2 مبنا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے عنوان سے چل رہے ہیں. اصل جھگڑا توحید کے باب میں، بقیہ کسی باب میں نہیں ہے. معاد کے باب میں صرف معاد جسمانی کی بحث ہے، لیکن زیادہ سنجیدہ مسئلہ ادھر آ جاتا ہے. ایک گروہ علماء کا، اور بزرگ علماء کا، چھوٹے علماء بھی نہیں، بزرگ علماء جیسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح سے بزرگ شخصیات ہیں، وہ اس بات کی شدت سے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کا کسی قسم کا بھی رابطہ نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ساری توجہ تنزیہ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، منزہ قرار دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے اعتقادات بناتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم الگ ہے اور یہ سارے کے سارے مخلوقات الگ ہیں غیر اللہ، اور کوئی ان میں تعلق نہیں. اس لیے انہوں نے کس پہلو کو لے لیا؟ فقط تنزیہ کو، منزہ کریں، پاک کریں، عاری قرار دیں، جدا قرار دیں. اچھا، ادھر سے دوسرا عالم اسلام میں ایک طبقہ آیا تھا، تشیع میں نہیں الحمدللہ موجود، لیکن عالم اسلام امت اسلامیہ میں تھا مجسمہ، جنہوں نے فقط تشبیہ کو لیا کہ جتنی آیات و روایات بتاتی ہیں وہ تو تشبیہاً بتاتی ہیں، یعنی اللہ بھی عالم ہے اور مخلوق بھی عالم ہے، اللہ بھی قادر ہے مخلوق بھی قادر ہے. وہ مجسمہ کا نظریہ انہوں نے اختیار کیا. ید اللہ فوق ایدیہم الی ربها ناظرۃ، صحیح ہے نہیں، الی ربها ناظرۃ، کہ وہ اپنے رب کی طرف خوش و خرم دیکھ رہے ہوں گے. صحیح. اب یہاں پہ یہ جو ہے مجسمہ، انہوں نے فقط کس پہلو کو لیا؟ تشبیہ کو لیا، فقط مشابہت کو لیا. عرفان میں اور حکمت مطالعہ نے یا مکتب تشیع میں جو دوسرا گروہ موجود ہے، تحقیقی محققین کا آپ کہہ سکتے ہیں گروہ، اس میں بھی بہت بزرگ اور جید علماء ہیں، جیسے امام خمینی، آیت اللہ جوادی عاملی آج کے دور کے ہیں، شیخ مطہر اور اس طرح کی بڑی شخصیات. وہ کہتے ہیں کہ حقیقت توحید یہ ہے کہ تشبیہ اور تنزیہ دونوں کو ملایا جائے، نہ ایسی تنزیہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کمال کو ثابت ہی نہ کیا جا سکے. چونکہ جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں ایک کمال کے بارے میں تو اس کی نسبت کیسے دے سکتے ہیں؟ مثلا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے کیا مراد ہے، تو پھر ہم عالم کیسے کہیں اسے، کس معنی میں عالم کہیں؟ صحیح واضح. اسی طرح سے بس تشبیہ
کا ازالہ کون کرے گا؟ تنزیہ آ کے، اور تنزیہ میں اللہ تعالیٰ کے کمالات جو آہستہ آہستہ اسے زائل ہونے کے آ رہے ہیں، اس کو ثابت کون کرے گا؟ اسلوب تشبیہ۔ اس لیے جب تشبیہ لاتے ہیں بلا شک و شبہ یہ شائبہ آ سکتا ہے کہ مخلوق کے دائرے میں آ جائے، لیکن تنزیہ آ کے اللہ تعالیٰ کو بالا تر قرار دے دیتی ہے۔ جب فقط تنزیہ کو لیتے ہیں تو ادھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ پھر اللہ کے لیے ثابت کیسے کرو گے کسی چیز کو؟ تو یہاں پہ پھر ہم آتے ہیں کہ نہیں، علم کا معنی وہی ہے کہ جو لغت میں موجود ہے، قدرت کا معنی وہی ہے، ارادے کا معنی وہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے۔ اس لیے جب ثابت کریں گے تو وہ جو نقائص کا پہلو آ رہا ہے تنزیہ سے دور کریں گے۔ اس لیے اصل توحید کی ہے جم بین تنزیہ و تشبیہ ہے، جم بین تنزیہ و تشبیہ ہے۔ خوب، آگے ابھی ہم تیزی سے روایات پڑھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، یہ بھی روایت معتبر ہے، ان اللہ خلقنا من علیین۔ یہ مہم چیز اب آ گئی ہمارے پاس۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں خلق کس سے کیا ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام کو کس سے خلق کیا تھا؟ من طینۃ علیین سے۔ یہاں پہ خلقت کے مراتب کے اعتبار سے بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ جو مکتب تشیع میں جمہور نظریہ پایا جاتے ہیں علماء کا کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام افضل ہیں انبیاء علیہ السلام سے۔ اس کی ایک وجہ یہ روایات تینت بھی ہیں کہ علیین سے اللہ نے خلق کیا، لیکن انبیاء علیہ السلام کو کس سے خلق کیا؟ طینۃ علیین سے خلق کیا۔ لہذا یہ نقطہ مہم ہے۔ آگے دیکھیں، وَخَلَقَ أَرْوَاحَنَا مِن فَوْقَ ذَلِكَ۔ ابدان آئمہ علیہ السلام کس سے خلق ہوئے ہیں؟ علیین سے۔ صحیح؟ نہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور ان کے ابدان کس سے خلق ہوئے ہیں؟ علیین۔ آپ طینۃ علیین بھی کہہ سکتے ہیں اس جگہ پہ۔ بس آئمہ علیہ السلام کے ابدان کس سے خلق ہوئے؟ لیکن ان کی ارواح کس سے خلق ہوئیں؟ آگے تعبیر دیکھیں۔ بس انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور ابدان، میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں۔ یہ روایات جو معتبر ہیں یہ ایک ہمارے پاس روایات کی اساس کے اوپر محکم دلیل ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ فضیلت اہل بیت علیہ السلام اپنی خلقت کے مراتب کے اعتبار سے، انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور ابدان کس سے خلق ہوئے؟ ان روایات کے مطابق کس سے خلق ہوئے؟ علیین یا طینۃ علیین سے۔ آئمہ علیہ السلام کے بدن کس سے خلق ہوئے؟ وہ بھی طینۃ علیین سے۔ لیکن ارواح آئمہ علیہ السلام کس سے خلق ہوئی؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کس سے خلق ہوئی؟ اور بقیہ آئمہ علیہ السلام کی تو فرماتے ہیں من فوق ذالک، اس سے بھی بالا ایک شے سے۔ سید علیین سے بھی بالا ایک شے سے خلق ہوئی ہیں۔ وَخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ عِلِّيِّينَ، اور اللہ نے ہمارے شیعوں کی جو ارواح ہیں ان کو علیین سے خلق کیا، یعنی طینۃ علیین سے۔ وَخَلَقَ أَجْسَادَهُمْ مِنْ دُونَ ذَلِكَ، لیکن ہمارے شیعوں کے جو اجسام ہیں انہیں طینۃ علیین سے نیچے کی مٹی سے خلق کیا ہے۔ اگلی روایت آپ دیکھیں، ادھر سنخیت آپ دیکھ رہے ہیں، سنخیت پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، اگرچہ ہماری نگاہ دوسری طرف بھی جا رہی ہے، خلقت کے مراتب کی طرف بھی جا رہی ہے۔ اگلی روایت اور زیادہ واضح ہے، فرماتے امام سجاد علیہ السلام کہ اللہ نے نبیوں کو طینۃ علیین سے خلق کیا، ان کے ارواح قلوب اور ابدان، قلوب یعنی ارواح۔ وخلق قلوب المؤمنین من تلک الطینہ، اور مومنین کی ارواح کو اسی طینۃ علیین سے خلق کیا۔ وخلق ابدان المؤمنین من دون ذالک، اور ابدان مومنین کو طینۃ علیین کی نیچے کی مٹی سے خلق کیا۔ وخلق الکفار من طینۃ السجین قلوبہم و ابدانہم، اور کفار کی مٹی، کفار کو کے روحوں کو اور ابدان کو طینۃ سجین سے خلق کیا۔ خلط بین الطینتین، ایک مرحلہ اب اور آ گیا، دونوں طینتوں میں خلط ہو گیا۔
صحیح ہے. بس کفار کو کس سے خلق کیا؟ من سے تینت سجین سے. اسے پوری توجہ رکھیں. فخلط بین التینتین فمن هذا یلد المؤمن الکافر. بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے تینت سجین اور تینت علیین میں خلط ہو جاتا ہے تو کافر کے گھر مومن پیدا ہو گیا. یا آگے دیکھیں وَيَلِدُ الْكَافِرَ الْمُؤْمِنِ، یا کافر پیدا ہو گیا مومن کے گھر میں، جیسے کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. وَمِنْهَا هُنَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ السَّيِّئَةَ، یہاں سے مومن جو ہے نا وہ برائی لے لیتا ہے چونکہ مٹی مل گئی. وَمِنْهَا هُنَا يُصِيبُ الْكَافِرَ الْحَسَنَةَ، یہاں سے کافر جو ہے وہ حسنہ انجام دینے لگ جاتا ہے. فَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ تَحُنُّ إِلَى مَا خُلِقُ مِنْهُ، جس سے وہ خلق کیے گئے اس کی طرف کھنچے ہوئے بڑھتے ہیں. صحیح ہے، عاشقوں کی طرح بڑھتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ لگا کتنے گناہ گار ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، کتنے دن کی زحمتیں اور محنتیں کاٹ کے کہ ویسے وہ خلط ہو گئی نا. سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایسے ہی ہیں، مخلوط قوم ہے، کس کے اثر زیادہ ہو جائے یہ، یعنی ابھی سوالات کی اور جوابات بھی حل ہو جائیں گے، آگے ہم روایات پڑھیں. وقلوب الکافرین تحن الی ما خلقوا منہ، یہ بھی صحیح سند معتبر روایت تھی. ادھر آپ نے سنخیت کو دیکھا کہ بالآخر مومن کی سنخیت میں علیین کی مٹی شامل ہے تو اس کا قلب جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن وہ سجین کی مٹی بھی ساتھ شامل ہو گئی تو عمل سارے بعض ٹیڑھے کر رہے ہیں. اسی طرح اس کے برعکس ہوتا ہے کہ عقیدہ بدتر ہے وہ سجین کی طینت کی وجہ سے، لیکن عمل میں صالح ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے، جیسے بعض حاجی حضرات ایسے ہوتے ہیں. خوب اگلی روایت ہمارے پاس اسی طریقے سے ہے. ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، فرماتے ہیں صالح بن سہل نے امام سے سوال کیا جعلت فداک من ای شیء خلق اللہ عز وجل طینۃ المؤمن، مومن کی طینت کو اللہ نے کس شے سے خلق کیا؟ اللہ عز وجل نے مومن وہی طینت علیین کو کیسے؟ فرمایا من طینت الانبیاء فلم تنجسہ ابدا، یا تنجس ابدا، یا فلم تنجس ابدا، تنجس کہ انبیاء کی طینت کبھی بھی نجس نہیں ہوگی. مومنین کس سے خلق ہوئے؟ طینت علیین سے، جس سے ان کی ارواح اور ابدان. اس لیے انبیاء سے بڑا گہرا تعلق شیعوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مٹی سے ان کی روحیں خلق ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں. اچھا اگلی روایت آپ دیکھیں کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے ان وشیعتنا خلقنا من طینۃ واحدۃ، ہم اور ہمارے شیعہ ایک ہی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. وخلق عدونا من طینۃ خبال من حمأ مسنون، کہ جلی ہوئی بدبودار مٹی سے ہمارے دشمن خلق ہوئے ہیں. تو یہ سارے مراتب کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو اصالت وجود کے اساس پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پیش کیا. اگلی ایک اور روایت دیکھیں کہ وہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ دلچسپ یہ روایت ہے کہ ان اللہ خلق محمدا من طینۃ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خلق کیا ہے مٹی سے، من جوہرات، ایک خاص جوہر سے. صحیح ہے، وہ کون سی ہے مٹی؟ خاص جوہر ہے، صحیح، یعنی خاص نوع ہے وہ. لیکن پائی کہاں جاتی ہے؟ علیین پہ؟ کہا کہ نہیں، تحت العرش ہے، عرش کے نیچے. بعض روایات میں کہ ما وراء عرش نہر ہے، اس نہر سے انہیں خلق کیا اللہ نے. صحیح ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہو گیا، ایک ہو گیا کہ عرش کے نیچے مٹی ہے تحت العرش، ایک ہو گیا دوسری ایک تعبیر کہ عرش کے ماورا نہر ہے اس نہر سے، اور یہ ایک مرتبہ ہو گیا. ان دونوں کو آپ تعبیر کا اختلاف فقط کے. ایک ہے اس کے بعد کا مرحلہ علیین، علیین کی مٹی. انبیاء علیہ السلام کو علیین کی مٹی سے اللہ نے خلق کیا روحاً و بدناً، صحیح. لیکن اہل بیت علیہ السلام کو ماورائے نہر جو عرش کے ہے یا تحت العرش جو مٹی ہے اس سے روحوں کو خلق کیا، لیکن ان کے ابدان کو کس سے خلق کیا؟ وہ علیین کی مٹی سے.
اب آگے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کس سے خلق کی اللہ تعالیٰ نے؟ ایک جوہر سے جو تحت العرش ہے. وَأَنَّهُ كَانَ لَتِينَتِهِ نَضْحٌ فَجَبَلَ تِينَةَ امیر المؤمنین علیہ السلام من نضح تینت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ. کہ پھر اس تینت کی آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ نمی وغیرہ یا کچھ اس کے اثرات ہیں، اس اثرات کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی تینت سے ملا ہے. اسی لیے جو حقیقت اہل بیت علیہ السلام ہے وہ ایک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے اوپر وہ شدید ترین ہے، صحیح، حاکم ترین ہے، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کا مرتبہ آتا ہے. اور پھر آگے ذکر کیا کہ اسی طریقے سے پھر ایک ہمارے پاس روایات کا وہی سلسلہ ہے. یہ ہمارے پاس احادیث تھیں. ان احادیث میں ہم نے یہ معلوم ہوا کہ 3 طبقات سامنے آئے. ایک طبقہ تو ہے جو علیین کی تینت سے روحاً و بدناً ہے، اور ایک وہ طبقہ بھی ان کے اوپر ہے جن کی روح تحت العرش ایک جوہر سے ہے، صحیح ہے، یا ماورائے نہر ہے، عرش کے ماورا نہر ایک ہے. اس نہر کا نام بھی بعض روایات میں آیا نہر عظمت ہے. نہر عظمت سے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، لیکن بدن انبیاء علیہ السلام والی مٹی سے ہی ہوئے. اور اس کے بعد یہ تو خالص طبقہ ہو گیا نا، تام اور کامل طبقہ. لیکن اس میں بھی تام تر و کامل تر طبقہ کون سا ہے؟ کہ جو تحت العرش مٹی سے یا نہر عظمت سے جسے اللہ تعالیٰ نے روحاً خلق کیا، وہ بالا تر ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جن کی روحیں تینت علیین سے خلق ہوئی ہیں، لیکن ان کے ابدان اس سے نیچے والی مٹی سے، ابدان اس سے نیچے والی مٹی سے. چونکہ مٹی نیچے والی کا مطلب ہے یہ نیچے کھینچتی ہے دنیا اسے، اور روح سے اوپر کی طرف کھینچتی ہے. یہ ٹکراؤ مومن کا چلتا رہتا ہے. وہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو صبر نہیں ہوتا، پچھتاتا رہتا، نادم ہوگا، ہزار اپنے آپ کو کوسے گا. چونکہ بالآخر نیچے والی مٹی اسے لے گئی بدن سے جس کا تعلق تھا، اور روح جو اس کی اوپر سے تعلق رکھتی ہے وہ پھر اسے کھینچ کے اوپر لے جانا چاہے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے سجین، جو خالص کے خالص ناری ہیں، دوزخی ہیں، وہ تینت سجین سے خلق ہوئے. پھر ایک مخلوط آ جاتا ہے تینت سجین اور تینت علیین، ان میں خلط ہو گیا. لیکن کس مقدار کا خلق ہوا ہے وہ اسی بندے سے پتہ لگے گا، کون سا اثر کس کو کہاں کھینچ کے لے جاتا ہے. بعض اوقات جدی پشتی مومن ہوتا ہے لیکن ملحد ہو گیا، جیسے بھی کراچی میں ایسی شخصیات بعض بیٹھی ہوئی ہیں، مبشر زیدی جیسی، کہ شک ہر چیز میں کہتے ہیں مجھے اللہ پہ نعوذ باللہ شک ہے. شک وہ تاریکی اور جہالت ہے جو انکار کے مترادف ہے، صحیح. یہ اپنے طور پہ روشن فکر بننے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور ہر وہ شیطانی کام انجام دیتے ہیں اور شیطانی موقف رکھتے ہیں جو اس تینت سجین کے اثر سے ان کے وجود میں نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے. مثلا اسرائیل کی نمایاں حمایت، حتیٰ کہ اس جنگ میں بھی، یہ جو 40 روزہ ایران کے اندر جنگ برپا ہوئی، اسرائیل کی حمایت. خلاصہ کلام یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس طبقات آتے ہیں. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ خالص مومن اور خالص کامل ہستیاں، اور ان کے مقابلے میں ہیں نا خالص پست ترین ہستیاں، اور ایک ہیں مخلوط درمیان میں، کس کا اثر کس کو کہاں پر کھینچ کے لے جائے. ظاہراً یہ جو ہمارے پاس خلقت کا مرحلہ ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کی تشریحات مختلف بیان کی جاتی ہیں. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ انوار میں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد تسبیح کیا کرتے تھے، ان کی تسبیح سے جبریل امین علیہ السلام نے تسبیح سیکھی. خلقت کے اثرات ہیں یہ. اس لیے جو پہلی خلقت مرتبہ ہے، اس پہلے مرتبے سے پھر بقیہ مراتب حاصل ہوئے. اب یہ ظاہراً آیان ثابتہ کی بات ہے، چونکہ اکثر بیشتر میں احادیث قدسیہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلق کیا اس طرح سے، یا میں نے پانی کو کہا. آیان ثابتہ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ علمی ہے، ابھی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی، اس مرتبہ علمی میں پہلے کلی وجودات ہیں، پھر تمام جزئی وجودات ہیں، پھر وہ جو علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا اس کے عین مطابق پھر جہان تشکیل پائے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ انجینئر باہر قبل اس کے کہ گھر بنائے، پہلے اس کے ذہن میں گھر بنتا ہے یا نہیں، پھر جیسا اس نے اپنے علم میں گھر بنایا تھا کاملاً اسی طرح کا وہ باہر بناتا ہے. تو اس طرح آیان ثابتہ، اسے فیض اقدس بھی کہتے ہیں
کہ اس جگہ پہ فیض جاری ہوا اور ہر شے نے اپنے لیے نوع وجود حاصل کر لیا، جس کے اوپر آپ لوگوں کا اعتراض بھی تھا۔ مکھی نے مکھی ہونا کیوں قبول کیا، کاکروچ نے کاکروچ ہونا کیوں قبول کیا، ایک ذرے نے پتھر ہونا قبول کیوں کیا، ایک انسان ہے شکل و صورت میں بالکل ٹھیک ہے، ذہن اس کا کام ہی نہیں کرتا، قریب قریب جانوروں کے اس کے فہم کا درجہ ہے، اس نے یہ سطح کیوں قبول کی؟ تو یہاں پہ جواب دیتے ہیں علماء کہ یہ ایک تو سر القدر انتہائی اسرار کی دنیا ہے، نہیں ہمارے لیے سارے حصے روشن ہو سکتے، لیکن دو نقطے ہمارے لیے یہاں پہ حل ہوتے ہیں۔ جس میں جتنی استعداد تھی اس نے اس استعداد کو لبیک خود ہی کہا ہے، یعنی سورج سے جب ایک کرن نکلی ہے تو بالآخر جو بعید کرن ہے اس نے بھی نور کا ایک حصہ تو لینا ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں نہیں، میں ادھر ہی آ سکتی تھی جہاں وہ سورج سے بالکل پہلی کرن آئی، نہیں، وہ وہاں پہ استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ شدت کا یہ والا مرحلہ ادھر پہنچا دیا جائے یہ ختم ہو جائے گا، وہاں پہ فقط وہ آ سکتا تھا کہ جو اس کو تحمل کر سکتا ہے، ہم اس میں نہیں ہیں۔ سبحان حال ہمیں بتاتی ہے کہ استعداد ہمارے اندر موجود کتنی تھی۔ نمبر دو اس میں نقطہ آیان ثابتہ میں خداوند متعال کا ایک حتمی علم ہے اور ایک اسباب کے اوپر ہے کہ وہ متغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حالات کو کر سکتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اصل علم میں تغیر نہیں آیا۔ لہٰذا وہاں سے جو استعداد لے کے اس مادی جہان میں اب ظہور پذیر ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس نے اس کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں سکنا، یہ والا جبر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں سے طینت سجیین کا بڑا اثر لے کے آیا ہے، لیکن یہاں پہ اس نے زحمت اور محنت بھی بڑے پیمانے پہ حاصل کی اور اپنے آپ کو سعادت مندوں میں شامل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اگر اس نے یہ مراحل طے کیے تو یہ سعادت مندوں میں آ جائے گا۔ لہٰذا 100% جبر کی صورت موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا، ملاقات کی پرائیں اور تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے پڑھ کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جب بناتے ہیں مثال ایک میموری 20 GB کا ہے، 100 کچھ GB کا ہے، 200 GB کا، 1000 GB کا، تو وہ مختلف بناتے ہیں نا اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ روحیں یا جو استعدادات مختلف استعداد رکھا ہے اسی تحت بن گئے، تو پھر بعد میں سزا یا قیامت ہو گئی، عذاب عرض کیا نا کہ وہ اپنے استعداد کے حوالے سے آزاد بھی ہے نا، زمین کے اوپر جب آئے گا اللہ تعالیٰ نے بناتے وقت اس کے اندر یہ استعداد ہے، یعنی اس کے اندر پروگرامنگ ہی وائرس والی ہوئی ہے، تو وہ کیسے اس کے اندر نہیں آپ مثال غلط لا رہے ہیں نا، ادھر کی ایک مادی مثال کو تو نہیں اس طرح سے خلق نہیں ہوا نا۔ آپ کبھی گھر بناتے ہیں نا تو اس میں ایک حصہ رہ جاتا ہے، صحیح؟ اب بلاکس آپ کے پاس مختلف بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں سے ایک بڑا خوبصورت ہے، گھسانا چاہتے ہیں، نہیں گھستا، اسے سائڈ پہ کرتے ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، ایک بڑا برا سا رنگ سا ہے لیکن فٹ ہو جاتا ہے، کس کو رکھیں گے اس کے اندر؟ تو آپ نے بقیہ کیوں نہیں رکھے؟ وہی نا، آپ کہیں گے وہ نہیں اس کے اندر آ سکتے نا۔ خدا کی طرف سے عنایت میں مسئلہ نہیں ہے، اس کی طرف سے قابلیت میں مسئلہ ہے۔ اس لیے دو عقلی قاعدے ہیں جو فلسفے میں حل ہوتے ہیں، الذات لا يعلل، ذاتیات جو ہے نا اس کے بارے میں آپ نہیں سوال کر سکتے کہ یہ کہاں سے آئی، مثلا تیل میں چکناہٹ کہاں سے آئی اور کیوں تیل چکناہٹ رکھتا ہے، مٹی میں چکناہٹ نہیں ہے، یہ آپ سوال نہیں کر سکتے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس میموری یا مادی مثال دے رہا ہوں، اس کے اندر گنجائش میں رکھ سکتا تھا لیکن میں نے نہیں رکھا۔ نہیں رکھ سکتے تھے نا، اگر آپ رکھ سکتے تھے لیکن اس میں بھی تھی کہ وہ جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے۔ آپ مثال صحیح نہیں لاتے ہیں، مثال ہمیشہ معنی کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ ہر مثال ایک طرف سے قریب کرتی ہے دوسری طرف سے دور کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کل شیء قدیر ہے، مکمل وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو استعداد ایک چیز میں نہیں پیدا ہو رہی تو وہ استعداد کو نہیں بڑھا سکتا۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مکھی کو اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ بنا دیتا، مکھی میں یہ استعداد ہے ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم ابھی کی بات کریں، دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ بات بہت وزنی ہے، ایک تو ذاتی لا يعلل، نمبر 2 ہر وجود کے اندر اس طرح ہے،
جس طرح میں نے ایک یہ جملہ پورا ہونے دینا، وجود میں اس طریقے سے ہے کہ وجود میں جس کے پاس استعداد ہے وہ حسب استعداد لبیک کہے گا، یعنی مسئلہ عطا کرنے والے معطی کا نہیں ہے، قبول کرنے والے کی قابلیت میں اس پہ غور کریں، چونکہ آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا وہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کے ذہن میں آ رہا ہے، اور فرقے بھی بنے ہوئے ہیں، جبریہ فرقہ اسی طرح بنا ہے، صحیح ہے، قدریہ فرقہ اسی طریقے سے آگے بنا ہے، یعنی کوئی سوال نیا نہیں ہم لے کے آئیں گے ادھر، آپ کے ذہن میں جو پہلا سوال اٹھ رہا ہے وہ سوال ہزاروں سے سالوں سے ایک اعتراضیہ صورت میں چل رہا ہے ان مباحث میں، لیکن ان مباحث میں دو پہلوؤں پہ آپ پہلے غور و فکر کریں، ان دو پہلوؤں پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو حکمت الہی نظر آئے گی، چونکہ آپ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق ہونے کی جہت سے نہ دیکھیں، وہ حکیم ذات بھی تو ہے، وہ علیم ذات بھی تو ہے، صحیح ہے، وہ رب بھی ہے، ربوبیت بھی رکھتی ہے، یہ خداوند متعال کے اسماء ہیں۔ جب ہم اسماء کی وادی میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے وہاں پہ بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن ادھر یہ دو ضابطے ذہن میں رکھیں، الذاتی لا یعلل، یعنی آپ کہیں گے پانی میں کیوں نمی ہے، اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکے، وہ کہے گا اس کی ذات اسی طریقے سے ہے، صحیح، فلاں کی ذات اسی، آپ کہیں گے اچھا پانی کی جو ذات ہے وہ مٹی کیوں نہیں ہوئی، آپ کہیں گے حکمت الہی کے خلاف ہے، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں چونکہ میں خالق نہیں ہوں، اس کے سارے پہلو میرے لیے عیاں نہیں ہیں، لیکن یہ بات مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پانی کی نمی ہے یہ پتھر نہیں ہو سکتی تھی، اور پتھر یہ نہیں خاصیت رکھ سکتا تھا۔ دوسری چیز، عطائے خداوندی کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے، مثلا ادھر آپ کی طرف سے نہیں، آپ کو میں تو یار یہ سارے کے سارے بلاک اس کے اندر گھسا دوں، وہ نہیں اس کے اندر گھس سکتا، میں وہی گھساؤں گا جو اس کے ساتھ سازگار ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے نا اس میں، توڑ پھوڑ کے نہ اگر توڑ پھوڑ کے آپ کر دیں تو بقیہ اس کا کیا، پھر وہ بھی تو وجود رکھتا ہے یا نہیں، اسے کہاں فٹ کریں گے سب کو، آپ یعنی چمچ کے وہ فیکٹری سے چمچ نہیں نکلتے، اس کی طرح اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا کائنات کو، چونکہ چمچ سارے ایک ماڈل میں نکل رہے ہیں نا، اگر سارے ایک ماڈل میں نکل سکتے ہوتے اللہ تعالیٰ نکال دیتا۔ کائنات میں ہر شے اپنے وجود کی یہ زبان حال ہے، وجود نے ہمیشہ لبیک کہنا ہے، ادھر جملہ پورا ہونے دیں نا، دیکھیں آپ دیکھیں ان کے اوپر غور کریں گے تو یہ آئے گا، وَإِلَّا آپ کے سوال پیدا ہوتے رہیں گے، سوالات کے پیدا ہونے میں ابھی نہیں ہیں، چونکہ یہ سوالات تو آپ کسی بھی فرد کے سامنے یہ بیان کریں گے اس کے ذہن میں پیدا ہوں گے، لیکن جو جواب ہیں وہ دقیق ہیں، صحیح ہے، ان جواب کے ضابطوں پہ غور، یعنی یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ دقت کریں کہ جو عطا کرنے والی شے ذات ہے وہ تو اس کے پاس معطیات وہ لامحدود ہیں جو اس نے عطا کرنے ہیں، اور ہر سطح کے عطا کر سکتا ہے، صحیح، لیکن ادھر جو قبول کرنے والا ہے اس کے پاس اتنی ظرفیت نہیں موجود کہ وہ اس کو لے لے، لہٰذا یہاں پہ جو موجود اس کے مد مقابل ہستی موجود ہے، یہاں اس کے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ذات کائنات کے اندر ہر وجود اس کا وظیفہ کیا ہے، لبیک کہنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وظیفہ کیا رکھا ہے، جواب دینا، فوراً عطا کرنا، لیکن ہر کوئی لبیک کتنی مقدار کو کہے گی، اسی کے مطابق صلاح جو اس کے اندر استعداد ہے، یہ والا آپ جب ضابطہ رکھیں گے نا، یعنی خداوند متعال کو ایک صفت کے اعتبار سے نہ دیکھیں، ایک صفت کے اعتبار سے نہ، بلکہ کس اعتبار سے دیکھیں، تمام صفات، ہاں آپ تمام صفات کو لے کے آئیں گے، آپ کہیں گے واقعی حکمت کا تقاضا یہی ہے، خوب ہے، یہ ہمارے پاس بات ہے، یہ ہم ملاقات کا یہ ایک دو لائنیں پڑھ لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی اس کو پھر ہم کل ختم کریں گے۔ ملاقات کا بڑا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ایک دو پہلو جو ہیں وہ تھوڑے سے اس حوالے سے ہمارے سامنے قابل بحث آئیں گے جو اس کی تشریحات میں اثر رکھتے ہیں۔ ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات کا مطلب علماء نے ذکر کیا ہے ایک راسخ نفس میں صفت، لیکن صفت جب آتی ہے ادھر دقت کریں چونکہ اس کے اوپر بحث گزر چکی ہے، ایک راسخ صفت ہمیشہ کس سے قائم ہوتی ہے؟ نفس کے ساتھ، اس لیے عرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اعراض میں سے ہے، جواہر میں سے، خود ملاقات جواہر میں سے نہیں ہے، صحیح، جواہر میں سے ہے، 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 ج
ملاقات کس میں سے ہیں؟ اوصاف راسخہ ہیں، تو اوصاف ہمیشہ موصوف پر آتے ہیں، لہٰذا جب یہ آئیں گے موصوف کے اوپر تو اس کے ساتھ ہی قائم ہوں گے، لہٰذا جب انسان ایک عمل انجام دیتا ہے تو وہ عمل غائب ہو گیا، اس لیے یہ عمل تو نہیں کوئی اب چیز بن سکتا، وہ تو زائل ہو گیا فوراً، وہ تو بہت قلیل وقت کے لیے ظاہر ہوا اور پھر چلا گیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ صفت کے طور پہ جب نفس کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو ایک دو اعمال سے تو گہرا تعلق نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ جو تعلق پیدا ہو یہ عرض کا تعلق پیدا ہو، جیسے دیوار پہ رنگ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، جیسے خوشی کا نفس کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ عمل آ کے تعلق پیدا کرے گا نفس سے۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی جوہر بھی نہیں اور کوئی چیز بھی صادر نہیں ہوئی، لیکن وہ جب تکرار عمل کرتا ہے، ارادے کے ساتھ تکرار عمل کرتا ہے تو وہ پھر عرض وہ شدید ہوتا جاتا ہے، راسخ ہوتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ نفس ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے پیش نظر بحث ہے، بدن برزخی کہاں سے آ رہا ہے؟ بدن برزخی یہ دونوں چیزیں نہیں بنتی، یعنی ملاقات بدن برزخی خود وہ تو عرض ہے، بدن برزخی سارا جوہر ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس نے عمل انجام دیا اور تعلق نفس سے قائم کیا تو نفس کے اندر ایک اثر ایجاد ہوا، یہ اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق پیدا کرے، لہٰذا وہ جواہر یا وہ ابدان اللہ کی عطا ہیں جو اس اثر کی بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ پیدا کر گئے ہیں تعلق۔ واضح یہ بات، یعنی وہ ملاقات جو ہمارے اندر ہیں وہ ملاقات آ کے کچھ بن نہیں رہے، بلکہ وہ ملاقات زمینہ فراہم کر رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس اثر کے مطابق ایک چیز آئے اور بدن سے ہمارے تعلق پیدا کر لے۔ واضح یہ بات، لہذا ان تمام چیزوں کا تعلق زیادہ سے زیادہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ وہ پڑھنے والے اثرات سے، اثرات یعنی زمینہ فراہم کرتے ہیں، ہمارا ارادہ، ہمارا عمل وہ زمینہ فراہم کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، لیکن عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس چیز کی ہوگی؟ جس کا اس نے تقاضا اپنے اندر پیدا کیا۔ تقاضا کس چیز کا؟ وہ عمل نے جو اثر برپا کیا اس اثر کے مطابق تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس تقاضے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ عنایت کر رہا ہے وہ جوہر ہے، نہ یہ کہ یہ عرض جوہر میں تبدیل ہو رہا ہے، چونکہ فلسفے کے مطابق یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے کہ عرض جوہر میں تبدیل ہو جائے، یعنی تھی صفت، اب وہ صفت سے ہٹ کے جو ہے نا وہ ایک وجودی شے اس کے لیے بن گئے، یا یہ کہ عمل خارج میں تھا زائل ہو گیا اور معدوم ہونے کے بعد وہ ایک وجودی شے بنے، یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ ہوگا کیا؟ ایک اثر برپا ہوا، اس اثر نے زمینہ فراہم نفس کے اندر کیا کہ نفس لبیک کہے ایک عطا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شے عطا ہوئی، اس عطا ہونے کی وجہ سے پھر انسان کے نفس کے اندر ایک خداوند متعال نے جوہر یا ایک شے کو خلق کر دیا۔ اس کی مثال پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کسی کپڑا ایک جگہ گیلا ہوتا ہے، آپ برسات میں ہم یہ منظر کئی دفعہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ہوا چلتی ہے، مٹی چلتی ہے، وہ جو نمی ہے وہ اثرات اس کے اندر ڈالنا شروع کرتی ہے، ڈالتی ہے وہ نمی اس کے اندر اثرات، یہاں تک کہ کیڑوں کا اس کے اندر سے وجود میں آنے کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جب تقاضا پیدا ہوتا ہے تو خداوند متعال کی طرف سے خصوصی ایک عنایت وارد ہوتی ہے کہ وہ خداوند متعال انہی ذرات کو پھر ایک اور شکل عطا کر دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ خدا کے اسے کہتے ہیں افاضہ الہی، لہٰذا بدن برزخی افاضہ الہی ہے، لیکن اس افاضہ الہی کا سبب کیا ہے؟ یہ ملاقات اور یہ اعمال۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔